बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद सैफ सैयद और मेरा ताल्लुक एवेन्यू मार्केटिंग के साथ। आज आप लोगों के सामने एक और बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो के साथ हाजिर हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जीएस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के जनरल मैनेजर सेल्स एंड मार्केटिंग मिस्टर दानियाल सियानी साहब। और दानियाल साहब से जो है वो आज हम उनके प्रोजेक्ट के हवाले से तमाम तफसीलात लेंगे, तमाम चीज़ें लेंगे। आप लोगों को इंडिविजुअली तो मैंने आकर काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं प्रोजेक्ट के हवाले से, लेकिन आज इनको हमने अपने ऑफिस में तलब किया है और इनसे डायरेक्टली पूछेंगे इनके प्रोजेक्ट के हवाले से कि प्रोजेक्ट का क्या है, किस तरह से है और क्या अपडेट्स हैं और क्या फ्यूचर इनकी प्लानिंग्स है। अस्सलाम वालेकुम दानियाल साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। अच्छा दानियाल साहब, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि ये जीएस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जो है ये क्या है, किस तरह से स्टार्ट हुआ, क्या इसकी जो है ना वो अप्रोच है, थोड़ा सा जीएस बिल्डर के बारे में बताएं। जीएस बिल्डर देखें, वैसे तो ये स्टैंड करता है ग्रीन स्मार्ट बिल्डर। ठीक है। जीएस बिल्डर नाम रखने का मकसद ये था बेसिकली कि हमारा इरादा है जितना भी मैक्सिमम हो सके वो रिन्यूएबल एनर्जी, आपका ग्रीन एनर्जी की तरफ मूव करें और एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाएं जिसमें हम मैक्सिमम सोसाइटी को जिस हद तक हो सके ग्रीन करें, अपने इन्वायरमेंट का भी ख्याल रखें अपने प्रोजेक्ट के साथ साथ। तो इस हमारे प्रोजेक्ट इंशाल्लाह ताला इसी स्टैंडर्ड पर होंगे। सही। अच्छा, जीएस बिल्डर्स जो है, मुझे थोड़ा सा ये भी बताएं कि जीएस बिल्डर्स जो है वो इस वक्त किन जगहों के ऊपर, किन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहा है, कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर इस वक्त वर्किंग चल रही है जीएस बिल्डर की? देखें करंटली जो है हमारा एक प्रोजेक्ट है मिनी कराची स्मार्ट सिटी। अल्हम्दुलिल्लाह उसका नाम वैसे भी थोड़ा सा यूनिक है, मिनी कराची स्मार्ट सिटी। सही। तो काफ़ी लोग जानते भी हैं और उसकी डेवलपमेंट जो हमारे कमिटमेंट है वो सबके सामने इंशाअल्लाह जिस तरीके से लेके चल रहे हैं और चलेंगे। बाकी एक और प्रोजेक्ट है जिस पर वर्किंग कर रहे हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि विद इन अ मंथ और सो हम जो है एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं जो कि ग्रीन स्मार्ट सिटी के नाम से होगा। मिनी कराची M9 पर है और वो स्कीम 45 के अंदर लॉन्च करेंगे। सही। तो मिनी कराची स्मार्ट सिटी जो आपका प्रोजेक्ट है जो कि ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, ये कब स्टार्ट किया, क्या प्लानिंग है इसके हवाले से, क्या अपडेट्स हैं प्रोजेक्ट की? थोड़ा सा मुझे मिनी कराची स्मार्ट सिटी के बारे में तफसील से बताएं प्लीज़। मैं बिल्कुल बताता हूँ। देखिए इसकी लॉन्चिंग हमारी हुई थी Feb 2022 की। आप अगर इसको जाके सर्च भी करेंगे, क्रॉस चेक भी करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। जो हमने एड्स वगैरह चलाना शुरू किए थे वो जनवरी 2022 से शुरू किए थे। 13 फरवरी को प्रॉपर लॉन्चिंग की थी साइट पर। सही। हाँ, उससे पहले हमारा ना कोई प्री लॉन्चिंग थी, ना कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी थी। डायरेक्ट ग्राउंड पे जब हमने पेपर्स के अप्रूवल के लिए अप्लाई किया उसके बाद लॉन्च किया। और Feb 2022 से मैं यूजुअली लोगों को ये कहता हूँ, आप तो खुद इस फील्ड में, कि मिनिमम भी कोई भी बिल्डर लॉन्च होता है और उसका पहला प्रोजेक्ट होता है तो 2 साल 2.5 साल या 3 साल आप उसको प्री लॉन्चिंग के लिए देते हैं। उसके बाद लॉन्चिंग का पीरियड काउंट होता है। लेकिन मैं 2, 2.5, 3 साल नहीं मांगता कभी भी। मैं लोगों को कहता हूँ आप मुझे 1.5-2 साल नहीं, साल भर तो दें, साल भर नहीं तो 8 मंथ तो आपको देने ही पड़ेंगे ना। सही। तो अगर आप वो 8 महीने निकाल दें फेब से तो दिसंबर तक, तो फिर मुझे अभी ऑलमोस्ट 1 ईयर हुआ है। बिल्कुल कि आप काउंट कर सकते हैं Feb 2022 और उसके अंदर जो हमारी डेवलपमेंट है वो आप लोगों के सामने है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज़बरदस्त मैंने देखी है। बिल्कुल व्यूअर्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को अपनी वीडियोस में भी दिखाया है वक्तन फ़वक्तन के मिनी कराची स्मार्ट सिटी के अंदर जो है वो किस तरह से डेवलपमेंट का काम चल रहा है, किस तरह से जो है वो चीज़ें चल रही हैं। तो इस वक्त करंटली दानियाल भाई, मैंने एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ सुनी है। क्या इस चीज़ की आप तस्दीक कर सकते हैं खुद अपनी ज़बान से कि मिनी कराची स्मार्ट सिटी में इतनी डेवलपमेंट हो चुकी है कि पोजेशन तो पोजेशन आप विलास भी बनाने जा रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। एक्चुअली हमने मिनी कराची स्मार्ट सिटी में जेवी के ऊपर एस्पायरो कंपनी उनके साथ बैंगलोस लॉन्च कर दी है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। और पहला मॉडल बैंगलो हमारा बनने जा रहा है, उसका काम शुरू हो गया, प्लेटिंग का काम कंप्लीट हो चुका है आज की डेट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। सही। और इंशाल्लाह ताला कोशिश है कि जल्द से जल्द हम पहला मॉडल बैंगलो भी रेडी करें। और ये बैंगलोस जो हम बना रहे हैं ऐसा नहीं है जस्ट बैंगलो बना रहे हैं, हमने बाकायदा कंसर्न अथॉरिटी से इसके तमाम अप्रूवल ले लिए, इसका नक्शा अप्रूव करवा के फिर हमने इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू की है। सही। और जाहिर है जब बैंगलो के डॉक्यूमेंट्स अप्रूव हो चुके हैं तो इसका मतलब है उससे पहले जो लैंड के पेपर हैं, जो सोसाइटी के पेपर हैं वो कंप्लीट थे, तो फिर सेकेंडरी है ना बैंगलो की। बिल्कुल एग्जैक्टली। वो अप्रूव हो गया तो उसका मतलब पीछे भी सारी चीज़ें अप्रूव है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारी जो थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊँ प्रोजेक्ट के हवाले से, तो हमारी जो स्टेप्स है, पहले था डॉक्यूमेंटेशन, फिर थी डेवलपमेंट। क्योंकि डेवलपमेंट तो आज नहीं कल हो जाएगी, डॉक्यूमेंटेशन आपकी ज़रूरी है कि और मैं यूजुअली जो भी अगर मुझसे पूछता है कहीं भी इन्वेस्टमेंट के, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप ज़मीन के अंदर पहले तो ये देखें ज़मीन नाम पर किसके,
زمین کے پیپر چیک کریں, کیونکہ اگر زمین ہونا ضروری ہے, آپ کو دے کے ضرور جائے گی. آج نہیں کل 10 سال بعد ریئل اسٹیٹ اپ اینڈ ڈاؤن چلتا رہتا ہے, دے کے ضرور جائے گی. اور یہ ریئل اسٹیٹ کے آج کل کے جو حالات ہیں وہ خیر بات نکلی ہے, تو اس پہ بس اتنا صحیح کہوں گا کہ ایسا نہیں ہے دس از فرسٹ ٹائم, آن اینڈ آف چیزیں رہی ہیں, پہلے بھی رہی ہیں, لیکن آپ کو الٹیمیٹلی لینڈ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی بات بھی کی جائے تو ڈیمانڈ ختم نہیں ہونی, اور کراچی کی بات کیا تو کراچی کی نہیں ہونی, کیونکہ ایک کراچی کی اپنی آبادی بھی بڑھ رہی ہے, اور ایک کراچی میں لوگ مائگریٹ بھی کر کے آ رہے ہوتے تو یا کام کے سلسلے میں بھی آ رہے تھے, تو ڈیمانڈ تو بڑھ ہی رہی ہے. تو الٹیمیٹلی اگر زمین ہوگی تو آپ کو ضرور دے کے جائے گی انشاءاللہ تعالی. صحیح, بالکل ویورز, جیسے کہ دانیال بھائی نے ہمیں بتایا ڈاکیومنٹیشنز کے حوالے سے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. میں نے آپ لوگوں کو اپنی ویڈیوز میں بتایا بھی ہے کہ ڈاکیومنٹیشنز کے حوالے سے منی کراچی اسمارٹ سٹی جو ہے نا, اس سے زیادہ اسٹرانگ ڈاکیومنٹیشن پریزنٹیشن ابھی تک میں نے کسی بھی پروجیکٹ کی نہیں دیکھی. کیونکہ جتنے بھی این او سیز ہیں, صرف این او سیز نہیں, ساتھ میں این او سیز کے جو چلان ہیں, ساتھ میں این او سیز کی جو ریکوائرڈ کیا کہتے ہیں سپورٹنگ ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں, وہ تک منی کراچی اسمارٹ سٹی نے اپنے کسٹمرز کو پرووائڈ کیے ہیں. ناٹ جسٹ ڈیلرز, انہوں نے اپنے کسٹمرز تک کو یہ چیزیں پرووائڈ کی ہیں کہ آپ یہ لے جائیں, اس کو ویریفائی کریں, اس کو ریڈ بھی کریں, دیکھیں بھی, اور اویئر بھی کیا ہے منی کراچی اسمارٹ سٹی نے, جی ایس بلڈر نے لوگوں کو کہ یہ ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں جو کہ اوبویسلی ایک پروجیکٹ کے پاس ہونے چاہیے, تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ آگے چل کے کسی زمین کے اندر کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو بالکل دانیال صاحب یہ بہت ہی زبردست آپ نے چیزیں بتائیں. تھوڑا سا مجھے ایک سوال کا جواب دیں اور اس کے بعد پھر مجھے یہ بتائیں کہ آگے کا آپ کا کیا پلان ہے. میں نے زیادہ تر دیکھا ہے پروجیکٹس میں یہ ہوتا ہے کہ پروجیکٹ جب اسٹارٹ ہوتا ہے تو ایک بورڈ لگایا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کی تشہیر کی جاتی ہے, پھر اس کے بعد جو سب سے پہلا کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کا گیٹ بنایا جاتا ہے پروجیکٹ کا, اور گیٹ بنا کر فرنٹ کی ایک جو ہے وہ 4 فٹ کی دیوار کھڑی کی جاتی ہے, اور پھر اس کے بعد پروجیکٹ جو ہے وہ سیل کیا جاتا ہے. عام طور پر کراچی میں, انفیکٹ کراچی کے علاوہ بھی پروجیکٹس میں زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ صرف بورڈ بنا دیا جاتا ہے, گیٹ بنا دیا جاتا ہے, اور اس کے بعد پروجیکٹ سیل ہو رہا ہوتا ہے. میں نے آپ کے پروجیکٹ کا جو ہے وہ کئی دفعہ وزٹ کیا, کئی کسٹمرز کو میں لے کر گیا, وہاں مجھے گیٹ نہیں نظر آیا, وہاں مجھے صرف ایک منی کراچی اسمارٹ سٹی کا بورڈ ضرور نظر آیا کہ ظاہر ہے یہ جگہ ہے منی کراچی اسمارٹ سٹی کی, لیکن گیٹ نہیں نظر آیا. انفیکٹ مجھے اندر ڈیولپمنٹ بہت زیادہ نظر آئی, لیکن کوئی آپ کا مین گیٹ نہیں بنا ہوا. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں, اور کیا انشاءاللہ آگے فردر آپ کا مستقبل میں پلان ہے, اس کے حوالے سے یہ بھی بتائیں. یہ ایک چھوٹی سی کمپلین آئی ہے, لیکن دیکھیں جو سمجھنے والے جب ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں تو ان کا آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ چیز زیادہ مہنگی جو ہم نے کی. دیکھیں فنڈس آر لمیٹڈ, ادھر میں تو یہ تو بیوٹیفیکیشن پہ جاتا یا ڈیولپمنٹ پر. ڈیولپمنٹ کے اندر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دکھتا کم ہے. اگر میں نے ڈیگنگ کر کے پانی کی لائن جو ہم بچھا چکے ہیں پہلے بلاک میں, آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو جب تک پتہ نہیں چلے جب تک میں وال نہ دکھاؤں, صحیح وہ دکھتا نہیں ہے. لیکن اگر میں نے 4 پلر کھڑے کر دیا, سبھی ماڈل بنگلور کے 4 پلر کھڑے ہو گئے, ایگزامپل ہے, تو وہ آپ کو دور سے نظر آئیں گے. ہوتا کیا ہے کہ یہ جو دکھنے والی چیزیں یہ کمپیریٹیولی سستی پڑتی ہیں, لیکن جو آپ کی لینڈ ورکنگ ہے جس میں آپ کا کٹنگ فلنگ ہو گئی, اس کے بعد آپ کی کٹنگ فلنگ کے بعد ڈیمارکیشن ہو گئی, پھر پکے روڈز ہو گئے, یہ چیزیں تھوڑی سی کاسٹلی ہوتی ہیں, اسی لیے اس کی طرف نہیں جایا جاتا. یوزلی پریکٹس یہ ہوتی ہے کہ اف یو ہیو لمیٹڈ فنڈس, آپ ایک چھوٹا سا گیٹ, آپ ایک دیوار بناؤ, گیٹ بناؤ, چھوٹا سا ہیڈ آفس بناؤ, اور اس کے بعد پورا پروجیکٹ بھی. تو میں ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں, آپ اگر پروجیکٹ لینے جا رہے ہیں, دیکھیں پلاٹ آج نکل زمین پر آ جائے گا. آپ بس یہ دیکھیں کہ آپ جس ٹکڑے میں لے رہے ہیں اس جگہ پہ مشینری آج نکل کام ہوا یا نہیں ہوا. صحیح, یعنی اگر میں 500 ایکڑ بیچ رہا ہوں تو میرے 500 ایکڑ کے اوپر مشینری چلی ہے یا نہیں چلی, یا میں 50 ایکڑ بیچ رہا ہوں یا 25 ایکڑ بیچ رہا ہوں. آپ بس دیکھیں میپ اور زمین کا کہ وہاں پر اس جگہ پہ کٹنگ ہوئی ہے کیا. ایسا تو نہیں ہے کہ میں صرف بیچ تو 100 ایکڑ رہا ہوں لیکن کام میں صرف 20 ایکڑ پہ کر رہا ہوں. منی کراچی نے الحمدللہ جتنا میپ بنایا, آپ جائیں گے زمین پر, آپ کو آج 70% زمین لیولڈ نظر آئے گی, اور باقی 30% پہاڑوں پہ بھی کہیں نہ کہیں کام ہوا نظر آئے گا. جب ہم نے پروجیکٹ شروع کیا تھا 60% ہمارے پاس راکی لینڈ تھی, یعنی بڑے پہاڑ تھے جس کی کٹنگ میں کافی کاسٹ ہے. آج کی ڈیٹ میں مشکل سے 30% پہاڑ رہ گئے ہوں گے, مشکل سے. باقی ساری زمین لیولڈ ہے, 1 سال کے عرصے میں 2 سال بھی آپ کہہ لیں. اور پہلا بلاک ہم ڈیمارکیٹ کر چکے ہیں, اس کے اندر پانی کی لائنیں بچھا چکے ہیں. دوسرے بلاک کو ہم
25% تک لیول کر چکے ہیں, بلکہ اس کی 1-2 بیڈز بھی نکال چکے ہیں. بلاک 3 کی جو ہے اگر بات کروں تو اس کی ہم اراؤنڈ 20% تک کٹنگ کر کے لینڈ لیول کر چکے ہیں. بلاک 4 کے پہاڑ پورے کٹ چکے ہیں, لیولڈ ہے, 100% لیولڈ ہے. 4-5 کا پیچھے 60 فٹ کا روڈ ہے وہ نکل چکا ہے, اور 5 کی جو ہے ہم 5 to 10% تک کٹنگ کر چکے ہیں. تو 4 کی صرف ڈیمارکیشن باقی ہے 2 کی. اس کے علاوہ جو آپ نے باؤنڈری کی بات کی تو ہم ایک سائڈ کی پوری باؤنڈری کمپلیٹ کر چکے ہیں. فارم ہاؤس والا ٹکڑا جو تھا ہمارا, اب 3-4 مہینے پرانی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی, وہ اس وقت لیول کر چکے ہیں. بلاک 1 کے لیے 35% تک سیوریج کے پائپ اتر چکے ہیں, اور مین ہاؤس کا کام بلاک 1 کا کمپلیٹ ہو چکا ہے. اور رمضانوں کے اندر لاسٹ ایئر بھی ہم نے کام کیا تھا, اس سال بھی رمضانوں کی اگر پروگریس کی بات کروں تو الحمدللہ ہم نے جو ہے فرسٹ بیچ آف ہمارا جو پولس ہیں اسٹریٹ لائٹس کا وہ اتار دیا ہے. اللہ کے کرم سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ لگنا شروع ہو جائے گا. پھر اس کے علاوہ جو ہے ہم نے ماڈل بنگلو کا کام ابھی اسی سال شروع کروایا ہے اپنا, اور رمضانوں میں شروع ہے اللہ کے کرم سے, تو وہ بھی چل رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم نے کیا. سائٹ آفس کی بیوٹیفیکیشن کا کام سائٹ آفس کمپلیٹ کر چکے ہیں. اب جو ہم جا رہے ہیں پروجیکٹ میں تھوڑا سا گرینری کی طرف جا رہے ہیں, اور تھوڑا سا جو ماڈل بنگلو اور پھر دیگر ڈیمارکیشن کی طرف جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو بس کہوں گا ہی کہ آپ جہاں پہ بھی انویسٹمنٹ کریں آپ بس یہ دیکھیں کہ جتنی جو میپ ہے وہ زمین پر موجود ہے یا نہیں ہے, اور پھر آپ اسی جگہ پہ لیں. ایگزیکٹلی ویورز, جیسے کہ آپ نے دیکھا دانیال بھائی جو ہے نا انہوں نے بہت زبردست طریقے سے اپنی اسٹریٹجی کے بارے میں بتایا. زیادہ تر اسٹریٹجیز یہی ہوتی ہیں عام طور پہ, جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا ویڈیو میں, کہ لوگ جو ہے وہ اپنی کاسمیٹکس کے اوپر کہنا چاہیے زیادہ کام کر لیتے ہیں, گیٹ بنا دیتے ہیں, دیوار والز بنا دیتے ہیں, جو کہ دانیال بھائی نے بتایا کہ ایک سستا کام ہوتا ہے, لیکن یہ کہ اس میں پروجیکٹ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن ایکچوئل جو ورکنگ ہے, جو گراؤنڈ کے اوپر ورکنگ ہوتی ہے, جو کہ ڈیولپمنٹ کا کام ہے, یعنی کہ جو لینڈ ہے اس کو اسٹریٹ کرنے کا کام ہے, اس کے اندر جو لائنز ہیں پانی کی, سیوریج کی, یہ لائنز جو ہیں یہ ڈالنا ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر ہے پروجیکٹ کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. تو یہ کام جی ایس بلڈر نے جو ہے وہ منی کراچی اسمارٹ سٹی میں کر کے دیا ہے لوگوں کو. اس کی کاسمیٹکس کے اوپر بہت زیادہ کام نہیں کیا, لیکن اب چونکہ یہ بتا رہے ہیں جس طرح سے کہ کاسمیٹکس کے اوپر بھی کچھ تھوڑا بہت جو ہے انشاءاللہ ورکنگ ہوگی, تو منی کراچی اسمارٹ سٹی کا ایک چہرہ ضرور نکل کر آئے گا, خوبصورت آپ لوگوں کو آنے والے دنوں میں نظر آئے گا. ولاس کی کنسٹرکشن بہت زبردست ایک خبر ہے جو کہ رمضانوں میں انشاءاللہ اسٹارٹ ہونے والی ہے, مطلب اسٹارٹ ہو چکی ہے, بلکہ انفیکٹ میں بتایا پلنت ڈل چکی ہے اس کی. تو اس کے علاوہ گرینری کی طرف جا رہے ہیں. اور بہت امپورٹنٹ چیز انہوں نے دانیال بھائی نے ایک ابھی انکشاف ہوا مجھے خود ذاتی طور پر, کہ الیکٹریسٹی کے پولز جو ہیں وہ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ اچھا اسٹریٹ لائٹ کے پولز جو ہیں, اوکے, تو اسٹریٹ لائٹس کے پولز جو ہیں وہ اتر جائیں گے, تو وہ پھر مین گیٹ کے جو کے ساتھ جو ہوتے ہیں, مطلب جو مین بولیورڈ کے ہوتے ہیں, مین بولیورڈ روڈ کے اوپر لگیں گے. اور پہلا جو ہمارے پولز ہیں وہ اتر چکے, فرسٹ سیمپل جو ہے وہ الحمدللہ 2 دن پہلے اتر ہے, 2 دن پہلے وہ. تو یہ بھی ایک بہت بڑی جو ہے وہ خبر ہے. اور یہ خبر ایک ایسے وقت میں ہے کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے وہ خاصا اس وقت خاموش ہوا ہوا ہے. انفیکٹ یو کین سے کہ اس وقت کافی سناٹا ہے مارکیٹ میں, لیکن اس کے باوجود منی کراچی اسمارٹ سٹی کے اندر ڈیولپمنٹ کا کام چل رہا ہے, اور ڈیولپمنٹ کی جو ہے وہ اپڈیٹس آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہیں ایسے وقتوں میں بھی. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جی ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز ہے یہ کمیٹڈ ہے, اور یہ اپنے پرومسز کو پورا کرنے کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ تقدوں میں لگا ہوا ہے کہ جو لوگوں سے پرومسز کیے ہیں ان کو اپنے وقت کے اوپر پورا کیا جا سکے. ویورز, اسی طریقے سے ہم جو ہے وہ آنے والے دنوں میں دانیال بھائی کے ساتھ حاضر رہیں گے. آپ لوگوں کو منی کراچی اسمارٹ سٹی اور جی ایس بلڈرز کے آنے والے جو بھی پروجیکٹس ہوں گے, جو بھی اپڈیٹس ہوں گے, ان کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے سامنے حاضر ہوتے رہیں گے. مجھے محمد شعیب سید کو اجازت دیجیے ایونیو مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.